بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے حج و عمرے کے اہم مختلف مسائل کے بیان کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اب تک اس کی 9 قسطیں ہو چکی تھیں، اور یہ آج انشاءاللہ 10ویں اور آخری قسط ہے۔ ناظرین محترم، آج کے اس موقع پر حروف تہجی نون، واو اور ہے سے شروع ہونے والے چند مسائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا مسئلہ ہے نابالغ کے حج کے سلسلے میں۔ نابالغ 2 قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو نابالغ ہے لیکن سمجھدار بچہ ہے یا سمجھدار بچی ہے، اندازاً آپ سمجھ لیجئے 10-11 سال کی عمر کا بچہ یا 10-11 سال کی عمر کی بچی جو ابھی بالغ نہیں ہوئی ہے۔ ناظرین، تو اچھی طریقے سے آپ جانتے ہیں بالغ شرعی اعتبار سے اس کو کہتے ہیں کہ اگر بچہ ہو تو اس کو احتلام ہو، یا اس کی مونچھ نکل آئیں یا زیر ناف آ جائیں۔ اسی طرح اگر بچی ہو تو اس کو حیض یعنی ماہواری شروع ہو جائے تو وہ شریعت کے اعتبار سے بالغ شمار ہوتے ہیں۔ جو بھی نابالغ ہوتے ہیں وہ مکلف نہیں ہوتے، یعنی ان پر احکامات لازم نہیں ہوتے۔ بالغ ہونے کے بعد ان پر تمام احکام لازم ہوتے ہیں۔ خیر، یہ درمیان میں ایک بات میں نے عرض کر دی۔ تو نابالغ بچہ ہو یا بچی، اگر وہ سمجھدار ہو تو ان کا حج یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی مکمل احرام باندھ کر ایک بالغ آدمی کی طرح ہی حج کریں گے، اور جتنے کام ہیں یا جتنے مناسک ہیں حج اور عمرے کے، وہ تمام مناسک بالغ کے انداز ہی میں ادا کریں گے۔ اور اگر بچہ بالکل ہی ناسمجھ ہے، چھوٹا ہے، 2-4 سال کی عمر کا ہے یا 6-7 سال کی عمر کا، جو ابھی اس کو سمجھداری نہیں آئی ہے، ایسا ناسمجھ ہے، تو بچے کا جو ولی ہے یعنی والد، وہ بچے کو جو ہے احرام پہنائے اور بچے کو وہ تمام ارکان کروائے خود۔ مثلا طواف اگر کر رہا ہے تو بچہ اگر طواف نہ کر سکے تو گود میں لے کر اس کو ساتھ طواف کرے۔ اسی طرح پر سعی میں بھی وہ جو ہے والد بچے کو گود میں لے کر جو ہے سعی کرے۔ بہرحال نابالغ اگر سمجھدار ہے تو وہ خود اپنے کام کرے، مناسک خود ادا کرے، اور اگر ناسمجھ ہے تو اس کا ولی جو ہے اس کی جانب سے مناسک ادا کرے یا اس کو اپنی طرف سے ادا کروائے۔ یہاں تک کہ مثال کے طور پر رمی اگر کرنا ہو حج میں، رمی کا جب وقت آئے تو بچے کے ہاتھ میں کنکریاں دے، بچہ جو ہے اپنی طرف سے کنکری پھینکے۔ اگر وہ نہ کر سکے چھوٹا بچہ تو خود جو ہے اس کی جانب سے ولی جو ہے کنکری مارے۔ دونوں صورتوں میں، چاہے بچہ نابالغ سمجھدار ہو یا نابالغ ناسمجھ ہو، دونوں صورتوں میں بچے کا جو حج ہوگا وہ حج نفلی ہوگا، اور اس کا ثواب خود بچے کو بھی ملے گا اور اس کے ولی کو یعنی والد کو اور والدہ کو بھی ثواب ملے گا۔ پھر اس کے بعد ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بچے جب بالغ ہو جائیں گے اور بالغ ہونے کے بعد پھر وہ مالدار ہوں گے، ان کے پاس روپیہ پیسہ آئے، تو اس وقت ان کو حج کرنا فرض ہے اگر وہ استطاعت والے ہو جائیں تو۔ بچپن میں یا نابالغی میں جو حج کیا ہے وہ حج کافی نہیں ہوگا، حج فرض کے طور پر بالغ ہونے کے بعد وہ کافی نہیں ہوگا۔ استطاعت والے ہو جائے تو دوبارہ حج کرنا فرض ہے۔ اور ایک مسئلہ ہے حرف تہجی نون ہی سے نابینا، یعنی اس آدمی کا حج جو کہ اندھا ہو، اعمی ہو۔ اس کی سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر نابینا ایسا ہو کہ اس پر حج فرض ہو، استطاعت ہو جائے اس کو، اور وہ اس قابل ہو کہ کسی کو اپنے ساتھ لے کر حج کو جا سکتا ہو، تو پھر اس کو حج کو جانا چاہیے۔ اور اگر وہ معذور ہے، یعنی صرف اس کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ وہ ایک آدمی کا ہی اس پر حج فرض ہوا ہے، اتنی ہی استطاعت ہے، یا کسی اور کو ساتھ لے کر وہ چل نہیں سکتا، معذوری ہے، تو ایسی صورت میں نابینا کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے حج بدل کروائے۔ حج بدل کروانا اس کو چاہیے، اور حج بدل اسی مقام سے ہوگا جس مقام میں وہ نابینا رہتا ہو۔ یہ 2 شکلیں نابینا کے سلسلے میں ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد اور ایک مسئلہ ہے ناخن کاٹنے کے سلسلے میں۔ حالت احرام میں ناخن نہیں کاٹا جا سکتا۔ اگر کسی نے ایک آدھ انگلی کا ناخن کٹ کر لیا، ایسے ہی بعض لوگوں کو جو ہے دانت سے چبانے کی عادت رہتی ہے، یا ویسے ہی بار بار اس طرح کرتے ہوئے ناخن نکالنے کی عادت رہتی ہے، اگر ایک آدھ انگلی کا ناخن نکل گیا تو صدقہ دینا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے ایک ہاتھ یا ایک پاؤں کے ناخن بیک وقت نکال دیے ہیں،
تو پھر دم واجب ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک مسئلہ ہے کہ حج، نفلی حج کرنا افضل ہے یا فقراء پر خرچ کر کے صدقہ و خیرات کرنا افضل ہے۔ حج فرض تو زندگی میں ایک ہی بار ہے، اگر کسی آدمی نے حج فرض ادا کر دیا، اب اس کے بعد جب بھی پھر دوبارہ حج کرے گا وہ نفلی حج ہوگا۔ تو اس بارے میں فقہا نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ نفلی حج کے مقابلے میں صدقہ و خیرات، جبکہ فقراء زیادہ ضرورت مند ہیں، زیادہ محتاج ہیں، وہ زیادہ افضل ہوگا۔ نفلی حج کا بھی ثواب ملے گا یقیناً، لیکن نفلی حج کے مقابلے میں صدقہ و خیرات کرنا، فقراء پر خرچ کرنا، خصوصاً ایسے زمانے میں جہاں پر ضرورت مند بہت زیادہ ہوں، ان کی تعلیم کے سلسلے میں اور ان کے معیشت کے سلسلے میں اگر ہم فکر کر سکتے ہوں تو نفلی حج کے مقابلے میں وہ زیادہ بہتر اور افضل ہوگا۔ اس کے بعد حرف تہجی نون ہی سے اور ایک مسئلہ ہے حالت حج میں نکر پہننا، انڈر ویئر جو کہلایا جاتا ہے، وہ اگر کسی نے حالت احرام میں نکر پہن لیا اور ایک دن یا دن کا اکثر حصہ اگر پہن لیا تو سمجھ لیجئے کہ دم واجب ہو جائے گا، کیونکہ ایسا کپڑا جو سلا ہوا یا انسانی جسم کی ساخت پر ہو، ایسا کپڑا پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے حرف تہجی واو سے شروع ہونے والے کچھ مسائل۔ والدین کو اگر کسی نے حج کرایا تو کیا اس کے ذمے سے حج ساقط ہو جائے گا؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہو جو خود استطاعت والا ہو لیکن اس نے اپنا حج کیا نہیں اور یہ سمجھا کہ والدین کا حق بہت زیادہ ہے، لہذا والدین کو اس نے حج کرا دیا، بہت اچھی چیز ہے، والدین کو حج کرا سکتے ہیں، لیکن جس آدمی پر حج فرض ہو چکا ہے اس کو چاہیے کہ وہ خود پہلے حج کرے، اس کے بعد والدین کو حج کرائے۔ اگر وہ خود اپنا حج اس نے نہیں کیا، والدین کو کرا دیا تو بہت اچھی چیز ہے، والدین کو کرانے کے بعد بھی اس کو حج کرنا فرض ہوگا۔ اگر والدین کو تو اس نے حج کرا دیا، بعد میں خود اس نے حج نہیں کیا تو حج اس پر ذمے میں رہے گا، حج کرنا اس پر فرض ہے، والدین کو حج کرانے سے اس کا حج ذمے سے ساقط نہیں ہوگا۔ کوئی بھی فرض جب معاملہ ہوتا ہے تو فریضہ خود اپنا ادا کرنا ضروری ہے، اس کے بعد والدین کا حسن سلوک یقیناً بہت بڑا اور افضل عمل ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ بہت اچھی چیز یہ ہے کہ خود جب حج کے لیے ارادہ کرتا ہے ساتھ میں والدین کا بھی حج کا ارادہ کرے اور تینوں ایک ساتھ حج کر لیں تو یہ تو بہت زیادہ اچھی بات ہوگی۔ اور ایک مسئلہ ہے حرف تہجی واو ہی سے ویزا پر جا کر حج کرنا۔ ویزا در حقیقت حکومتی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، اس کے اعتبار سے ویزا حاصل کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی وزٹ ویزا پر پہنچ جائے اور مکے میں رہ جائے اور حج ادا کر دے، حج تو ہو جائے گا، لیکن حکومت کی جو پابندی ہے یا اس کا جو قانون ہے، اس قانون کی مطابقت کرنا یہ ہمارے لیے بہتر ہے، ضروری ہے۔ بلکہ اگر کوئی وزٹ ویزا میں حج کرنے کا ارادہ کرے اور نعوذ باللہ کسی کو رشوت وغیرہ ادا کر کے حرم تک پہنچے یا کوئی اگر پکڑے تو رشوت دے کر چھوٹ جائے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ عبادت انجام دیتے ہوئے اگر رشوت ادا کریں گے تو یہ بالکل ہی ناقابل قبول بات ہوگی۔ اسی وجہ سے بہتر ہے بلکہ ضروری ہے کہ باضابطہ حج کا پرمٹ حاصل کر کے ہی حج ادا کریں۔ وزٹ ویزا پر جا کر غیر قانونی طریقے پر حج کرنا پسندیدہ بالکل نہیں ہے۔ اس کے بعد اور ایک مسئلہ ہے وصیت کے بارے میں۔ اگر کسی نے وصیت کی انتقال سے پہلے کہ میں نے حج نہیں کیا اور میری طرف سے حج ادا کر دیا جائے، وصیت کرنے کے بعد ضروری ہے کہ ان کے مال وراثت میں سے حج بدل ادا کرنے کے لیے رقم نکالی جائے، اور وہ کتنی نکالی جائے گی؟ صرف 1/3 میں، کیونکہ وصیت 1/3 میں نافذ ہوتی ہے۔ 1/3 کے اندر یعنی 1/3 اس کے اندر اگر حج بدل ہو سکتا ہے تو بہت اچھی چیز ہے، اگر نہیں ہو سکتا ہے تو بقیہ جو وارث ہیں، ان کی جو متعلق وارث لوگ ہیں اور سب کے سب جو بالغ ہیں، ان کی رضامندی سے حج بدل ان کی جانب سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی نے وصیت نہیں کی اور حج ان پر فرض تھا، ویسے ان کا انتقال ہو گیا، تو اس طرح پر بطور وصیت کے تو حج بدل ان کے مال میں سے نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اگر ان کا بیٹا یا کوئی بھی وارث اگر یہ سمجھے کہ میں ان کی جانب سے حج کر کے ان کو ثواب پہنچاؤں گا اور ان کی جانب سے حج بدل کی شکل بنا کر اگر کسی نے حج کر دیا
امید ہے اللہ کی ذات سے کہ وہ ان کی جانب سے قبول ہوگا۔ لیکن وصیت اگر کسی نے حج بدل کی ہے تو وہ ان کی جانب سے ہی ادا ہوگا، شرعی اعتبار سے اس کو حج بدل ہی کہا جائے گا۔ اس کے بعد اور ایک مسئلہ ہے، حرف تحجی واو ہی سے شروع ہونے والا ہے، حالت احرام میں وکس لگانا۔ وکس یا زنڈوبام وغیرہ جس میں بہت زیادہ اگر تیز خوشبو ہو تو ویسا حالت احرام میں نہیں لگایا جا سکتا۔ اگر کسی نے پوری پیشانی پر وکس لگا لیا یا پوری ہتھیلی پر اگر کسی نے وکس لگایا تو سمجھ لیجئے کہ دم واجب ہو جائے گا۔ ہاں اگر پورے عضو پر نہیں لگایا، پوری ہتھیلی پر یا پوری پیشانی پر نہیں، صرف جو ہے کسی ایک جگہ پر تھوڑا سا وکس لگایا گیا ہے تو اس سے دم تو واجب نہیں ہوگا، صدقہ کر دینا کافی ہوگا، بہتر نہیں ہے، اس سے پرہیزی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک آخری مسئلہ حرف تحجی ہے سے ہرنیے کی وجہ سے اگر کسی کو معذوری ہے اور ان کے لیے جو ہے انڈر ویئر وغیرہ پہننا ضروری سمجھا جا رہا ہے تو اب کیا کیا جائے؟ تو ایسی صورت میں بہتر شکل تو یہ ہے کہ جو سلا ہوا انڈر ویئر ہے یا جو انسانی ساخت پہ بنا ہوا ہے وہ تو نہ پہنے، بلکہ لنگوٹ وغیرہ اگر باندھنے کی شکل بن جاتی ہے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ یا اسی طرح پر سمجھیے بغیر سلا ہوا جیسے پیمپرس وغیرہ ہوتے ہیں، اگر وہ بھی لگائے جا سکتے ہیں اور وہ ٹھہر سکتے ہیں تو بہتر بات ہوگی۔ لیکن اگر انڈر ویئر ہی پہننا ضروری سمجھا جاتا ہے، بغیر انڈر ویئر کے پمپر وغیرہ نہیں ٹک سکتا، اگر کوئی ایسی شکل ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اگر پورے احرام کے اندر یا پورا دن اگر کسی نے انڈر ویئر پہنا رہا تو سمجھ لیجیے کہ اس پر دم واجب ہو جائے گا۔ یہ اگرچہ کہ معذوری ہے، لیکن اس معذوری کا دوسرا جو بدل ہے کہ جو ہے کچھ کا جو ہے لنگوٹ وغیرہ سے اگر ہو سکتا ہے، چونکہ وہ سلاوا نہیں رہتا یا انسانی ساخت پر بنا ہوا نہیں رہتا، تو اس سے تو کوئی دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر انڈر ویئر پہن لیا گیا ہے تو پھر دم واجب ہو جائے گا، بعد میں دم ادا کر دینا چاہیے۔ تو ناظرین محترم، یہ جو ہے چند مسائل تھے جو ضروری اور اہم حجاج کرام کے لیے تھے، ان مسائل کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ میں تمام ناظرین سے درخواست کرتا ہوں کہ جو کوئی حج کے لیے جا رہے ہیں یا پہنچ چکے ہیں ان تک ان تمام ویڈیوز کو آپ شیئر کریں، پہنچائیں، اور ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ حج کے ایام یا مناسک حج شروع ہونے سے پہلے ہی ان ویڈیوز کو بار بار دیکھیں تاکہ حج میں کسی طرح کی بھی غلطی سے محفوظ رہ سکیں۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، یہ حج کے جو اقساط تھیں، حج کا جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا، آج اس کی آخری قسط ہے، اور اس طرح پر حج کے پورے مسائل اس موقع پر مکمل ہو چکے ہیں۔ اب دوسرے جو سلسلہ میں نے جو دوسرا شروع کیا جس کا ایک ویڈیو بھی ڈالا گیا ہے وہ ہے قربانی کے مسائل کے تعلق سے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان ویڈیوز کو بھی دیکھیں تاکہ جو ہے قربانی کے مسائل یا جانور کے متعلق یا ذبح کے متعلق جو کچھ اہم مسائل ہیں وہ بھی ہماری نظر میں آ جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ